درود بر محمد و آل محمد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على رسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم. والصلاة والسلام على أسد الله الغالب غالب على كل غالب علي بن أبي طالب. والصلاة والسلام على سيدة المعصومة المظلومة الطاهرة البتول بضعة الرسول فاطمة الزهراء السيدة نساء العالمين. والصلاة والسلام على الحسن المجتبى والحسين المظلوم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين، لا سيما بقية الله في الأرضين. روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. اللهم صل على محمد وعلى محمد. مومنین کرام، سامعین محترم، عزیزان گرامی قدر، سب سے پہلے تو ہم سب شکر گزار ہیں پروردگار عالم کے حضور میں کہ اس نے ہمیں یہ توفیق عنایت کی ہے کہ حالت ایمانی میں ماہ مبارک رمضان اور پھر ماہ مبارک رمضان میں بھی سال کی سب سے بہترین شب قدر کو درک کرنے کی توفیق حاصل ہو رہی ہے. یہ دن آپ اگر اپنے اطراف میں نگاہ کریں گے، ایک بڑی تعداد ایسی ہے کہ جو ان تمام نعمتوں سے، ان تمام برکتوں رحمتوں سے مکمل طور پر غافل ہے. بس اگر ہم متوجہ ہیں، اگر ہم اپنے اندر کوئی تنبیہ، کوئی توجہ رکھتے ہیں، تو وہ بھی من جانب اللہ ہے. پروردگار عالم ہی توفیق عنایت کرتا ہے کہ انسان یہ قابلیت پیدا کرے. چند ایک مطالب انشاءاللہ چونکہ مورد ذکر حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام بھی ہے، تو اپنی جگہ خود دوبارہ ایک اور توفیق چاہتا ہے، اور یہ بھی ہمارے پر احسان ہے پروردگار کا بھی اور اہل بیت اطہار کا بھی کہ ان کے ذکر کے ذریعے سے ہم اپنے قلوب کو منور کرتے ہیں اور اپنے لیے راہ ہدایت کو مہیا کرتے ہیں. ان شبوں کا اہل بیت اطہار سے ایک خصوصی رابطہ پیدا ہو جانا. ایک شب ضربت امیر ہے، ایک شب شہادت حضرت امیر، اور آج کی شب بھی یقیناً
ائمہ اطہار سے مختلف انداز سے منسوب ہے خود لیلۃ القدر کا ایک معنی تفسیر باطنی جو ائمہ نے ہمیں بیان کی کہ لیلہ سے مراد حضرت زہرا سلام اللہ علیہا، قدر سے مراد ذات پروردگار عالم، اور پھر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر میں وہ صاحب امر کہ جس پر تمام کے تمام فرشتے نازل ہوتے ہیں، زمین پر امام معصوم کا وجود مقدس ہے۔ بس یہ شب ہر اعتبار سے ائمہ اطہار سے بھی ایک خاص نسبت ہے۔ یقیناً آج شب آپ ہمارے ہاں جسے کہتے ہیں کمر آپ نے کسی ہوئی ہوگی اعمال کو انجام دینے کے، لیکن چند ایک نکات آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ تذکر کے طور پر اس سے زیادہ بندے کی کوئی حیثیت نہیں۔ یہ یاد رکھیے گا کہ پروردگار عالم ہم سے کثرت اعمال کہیں پر نہیں چاہتا۔ جو چیز ہم سے ریکوائرڈ ہے وہ کوالٹی آف عمل ہے، کیفیت عمل ہے کہ جس کو کنسنٹریٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ کثرت اعمال ایسا نہیں ہے کہ اس کا کوئی ثواب نہیں ہوتا، ثواب آپ کو مل جائے گا، لیکن تمام اعمال ثواب کے لیے نہیں ہوا کرتے۔ اعمال کا اپنا ایک ہدف ہے، ثواب تو اس کے ساتھ کیوں سمجھ لیں کہ ایکسٹرا پیکج ہے، برگر آپ منگائیں گے تو چپس آپ کے پاس خود بخود آ جائیں گے، تو یہ جتنے بھی ثواب ہیں یہ اس چپس کی مانند ہے۔ آپ کی کنسنٹریشن اصل برگر پر ہونی چاہیے۔ اصل مقصد کیا ہے؟ پروردگار اعمال کے ذریعے سے ہم تک پہنچانا کیا چاہتا ہے۔ آپ سے کہا کہ بات ہے، پروردگار جانتا ہے، اطہار بھی جانتے ہیں کہ اس شب میں ہر ایک کے لیے پورا قرآن پڑھنا ممکن نہیں ہے، لہٰذا 3 سورتوں کے اوپر کنسنٹریشن کر دی گئی۔ اب ہمارے جو حالات چل رہے ہیں، قرآن سے جو ہمارا رابطہ ہے، وہ 3 سورتیں بھی ہمارے لیے بھاری ہو جاتی ہیں۔ لہٰذا میں اکثر مومنین کو کہتا ہوں ان 3 سورتوں کو بھی اگر آپ تقسیم کر دیں، ابتدائی لوگ، میں اپنے جیسے لیمین کی بات کر رہا ہوں، اپنے جیسے لوگوں کی بات کر رہا ہوں، دیکھیے شب قدر میں جتنے بھی اعمال یہ جو مختصر ترین بھی ہیں، اگر آپ ان پر غور کریں گے تو یہ ہمارے لیے اچھے خاص ہیں۔ حتیٰ یہ اعمال بھی ان لوگوں کے لیے ہیں خاص طور پر جو پورے سال میں عبادات کو انجام دینے کی کوشش رکھتے ہیں۔ مثلا 100 رکعت نماز خاص طور پر ان لوگوں کے لیے ہے جو عام طور پر دن میں 52 رکعت نماز پڑھتے ہیں۔ ہم جب 52 ہی کہا جائے تو ہم چکرا جاتے ہیں، اب ایک شب میں تو 100 پڑھنی ہو تو یقیناً ہمارے لیے یہ نمازیں بھاری، اور اگر یہ نمازیں ہم بھاری پن کے ساتھ پڑھیں گے تو یہ نمازیں کس جگہ تک ہمیں پہنچائیں گی، یہ حساب کتاب میں اور اپنا خود کرنا ہے۔ لہٰذا شب قدر میں بھی بنیادی طور پر وما ادراک ما لیلۃ القدر، بات اللہ تعالیٰ یہاں سے شروع کرتا کہ تمہیں کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے؟ ابھی معلوم ہونے کا مسئلہ کیا ہے؟ آیا کوئی ایسی شے ہے کہ جس کا علم حاصل کرنا، جس تک پہنچنا ناممکن ہے؟ نہیں، ناممکن نہیں ہے۔ لیکن اگر ناممکن ہو تو پروردگار کبھی بھی ہم سے یہ نہ کہے کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ چونکہ ہم کچھ درک کرنے کے قابل ہیں تو ہمیں اتنا بتا دیا گیا کہ اس ایک شب کی اگر تم اس تک پہنچ جاؤ، اس کو درک کرنے کی قابلیت پیدا کر لو، تو پھر اس کا ایفیکٹ، اب یہ تو آپ ایفیکٹ کہہ لیں، اس کے آثار، اب یہ صرف ثواب کی کیفیت نہیں ہے۔ جب خیر کہا گیا ہے، قبلہ مولانا استاد ہے، بزرگوار ہیں، مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں، قبلہ بھی موجود ہے، مرحلہ صرف یہ ہے کہ جب خیر کا لفظ استعمال کیا گیا اور کوئی اور اس کے ساتھ اضافہ نہیں کیا گیا، تو جو بھی جہت خیر آپ تصور کر سکتے ہیں لیلۃ القدر کے اندر وہ موجود ہیں۔ اب الف شہر میں آپ 1000 مہینوں میں کسی بھی چیز کو کنسیڈر کر لیں، 1000 مہینوں کا علم کنسیڈر کریں گے، اس شب کے اندر وہ 1000 مہینوں کا علم آپ کو آ سکتا ہے، اس سے زیادہ مل سکتا ہے۔ آپ 1000 مہینوں کی عبادات کو فرض کریں گے تو اس شب کی عبادات کا وزن 1000 مہینوں کی عبادات سے زیادہ ہو سکتا ہے۔ آپ اس شب میں معرفت کی بات کریں گے، وہ سفر معرفت جو 1000 مہینوں میں طے نہیں ہو سکتا، یہ شب ایک رات میں کرانے کی طاقت اور قدرت رکھتی ہے۔ لیکن تمہیں کیا معلوم کہ کیا ہے؟ بس جملہ یہ بتا رہا ہے کہ ہمارے کامن کانشیس لیول سے اوپر کی چیز ہے۔ دیکھیے ہمارے اپنے کامن کانشیس میں بھی عام طور پر شعور و ادراک کا جو مرحلہ ہے، ایک حص سے آپ دوسرے حص کی طرف ٹرانسفر ہو جائیں تو کام نہیں چل سکتا۔ جو چیز چکھی جا سکتی ہے وہ سونگھی نہیں جا سکتی، جو سونگھی جا سکتی ہے وہ دیکھی نہیں جا سکتی، جو دیکھی جا سکتی ہے وہ سنی۔
कितना फासला है हमारी इन एक छोटी सी खोपड़ी में, अल्लाह ताला ने चंद इंच बाय चंद इंच की खोपड़ी है, हमारी पांचों की पांचों सेंसेस अल्लाह ने इसी के अंदर की। कितना फासला है? आपके कान और आपकी आंख में मसलन तकरीबन 4 इंच का फासला है, आपकी आंख और आपकी नाक में 3 इंच का फासला है, आपकी नाक और आपकी जबान के अंदर 2 इंच का फासला है। ये 3-3, 4-4 इंच के फासलों से आपकी हिस्स मौजूद है, लेकिन एक हिस्स जो काम करती है वो आप दूसरी से नहीं करा सकते। एक हिस्से जो आप दर्द कर सकते हैं वो दूसरी से नहीं कर सकते। अब इदराक की मंजिल में यह है, कॉमनली प्रॉब्लम यह है कि जो चीज आपके इदराक के दायरे में नहीं आई होगी वहां होगा का तुम्हें क्या मालूम? ये कॉमन है। आपने अपने इलाके में अतराफ में कहीं हो सकता है छोटे मोटे पहाड़ देखे हो और आप ये समझ रहे होंगे कि पहाड़ यही होते। तब जो गिलगित बिल्तिस्तान से आया होगा वो आपसे क्या कहेगा? वो कहेगा हमारे पास आओ, हम तुम्हें बताते हैं पहाड़ क्या होता है। हाँ, केटू के नीचे जाके खड़ा कर देगा और हम मुंह खुला हुआ होगा, हम केटू देख रहे होंगे। वो कहेगा ना तुमसे कहा था केटू, जो बताया था कि केटू क्या होता, तुम्हें क्या? जब तक देख नहीं लोगे तुम्हें केटू समझ में, बातों से नहीं समझ में आ सकता। बहुत बड़ा तो कितना बड़ा होता है। अब जिन्होंने समंदर नहीं देखा वो दरिया कोई झील देखकर समझते होंगे बहुत पानी है, लेकिन किसी कराची वाले से पूछेंगे तो वो कहेगा मात्रा का मिल रहा, तुम्हें क्या पता समंदर क्या चीज है। हमने बहुत देखा है, कुछ अजीज आते जिन्होंने जिंदगी में कभी समंदर नहीं देखा होता, तो जब उनको ले जाके खड़ा करते हैं समंदर के किनारे तो बेचारों की हैरत से आंखें खुली रहती है, इतना पानी, इतना बड़ा। ये हमारे कॉमन सेंस में आने वाली चीजें हैं जो जायका आपने नहीं चखा। हाँ, आप अपने साथी को फोन करते भाई फला होटल पे फला चीज मिल रही है, तो मुझे क्या पता कितनी जबरदस्त है, कोई फल होता है। इसी तरह से तमाम चीजों में देखिए ये हमारे कॉमन एक्सपीरियंसेस है। यानी क्या, जब तक आप खुद दर्द नहीं कर लेंगे आपको समझ में ही नहीं आएगा कि क्या है। खुदा इतनी सी बात कह रहा है कि वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, जब तक तुम लैलतुल क़द्र को खुद दर्द नहीं कर लोगे तुम्हें समझ में ही नहीं आएगा कि लैलतुल क़द्र है क्या। अब मसला ये है कि मसलन 45-46 साल हमें भी हो गए हैं, ये सुनते हुए भी, ये पढ़ते हुए भी, हत्ता बताते हुए भी एक जमाना हो गया, लेकिन फिर भी समझ में नहीं आता लैलतुल क़द्र क्या। क्यों? इसलिए कि अगर हम टाइम एंड स्पेस के एतबार से कुछ घंटों के दरमियान इबादतों की कसरत के साथ कुछ ये चाह रहे हैं कि हमारे साथ कुछ हो जाएगा, तो बज़ाहिर लैलतुल क़द्र ऐसी कोई चीज नहीं। हमें थोड़ा सा समझने की जरूरत है कि एग्जैक्टली लैलतुल क़द्र है क्या, मतलब क्या। सबसे पहले तो हमें ये देखने की जरूरत है कि क्या चीज है जो इसको दर्द करेगी। आया अल्लाह ने मेरे अंदर उसका कोई मुद्रिक, कोई डिटेक्टर रखा हुआ भी है या नहीं? यकीन जब कहा है तो वो डिटेक्टर होगा। अब हम कॉमनली जो अपने आप को देखते हैं तो ये होता है कि देखें हमारे जितने भी ये 5 सेंसेस हैं ये मटेरियल सेंसेस हैं, और ये मटेरियल सेंसेशन और मटेरियल दर्द से ऊपर इनकी आवाज है। इससे ऊपर के जो डिटेक्टर्स हैं वो अक्ली होते हैं। आप अक्ल के जरिए से कुछ चीजों को फाइंड आउट कर लो, तो ये मुद्रा कहते हैं, अक्ली कहलाता है। मतलब कॉमन से एक चीज बताऊंगा ताकि अगर आप थोड़ी सी तवज्जो करें इंशाल्लाह। 2 जमा 2 कितने होते हैं? ये जो 2 जमा 2 4, क्या आप मुझे कहीं बाहर बता सकते हैं कैसे होते हैं? या आप बाहर मुझे बता नहीं सकते? तो देखिए मतलब ये 4 उंगलियां हैं, ये 4 ही हैं। अब आप इनको 3 जमा 1 करके 4 करें, 2 जमा 2 करके 4 करें, रहेंगी 4 ही। बुनियादी तौर पर ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन का जो प्रोसेस है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का जो प्रोसेस है, वो बुनियादी तौर पर हमारी अक्ल में हो रहा होता है। उसका ताल्लुक हमारी अक्ल से है, बाहर उसका कोई ताल्लुक नहीं। बाहर तादाद ही रहती है, वो जितनी है उतनी ही रहेगी। एडिशन, सब्ट्रैक्शन और जितने भी इस तरह की चीजें। अब आपके माकूलात, अक्ल कुछ चीजों को दर्द करती है जो आपको शायद बना। तमाम रूल्स जितने भी आप लॉज बनाते हैं, जितने भी इवन बिलीफ्स आप क्रिएट करते हैं, उन सब का ताल्लुक आपकी अक्ल से। क्या लैलतुल क़द्र कोई ऐसी चीज है कि जिसके अंदर हम गौर फिक्र करके किसी जगह पर पहुंचेंगे और तब हमें पता लगेगा कि अच्छा लैलतुल क़द्र ये है? नहीं, माकूलात में से बुनियादी तौर पर शब क़द्र का ताल्लुक अक्ल से ऊपर अल्लाह तबारक व तआला ने शय इंसान को अता की है जो कहलाती है क़ल्ब। और जगह तफसील चाहती है ये क्या चीजें हैं, इनका क्या फंक्शन है, कभी और लेकिन बुनियादी तौर पर क़ल्ब है। लिहाजा बार बार परवरदिगार आलम हमें
بعض چیزوں کی طرف متوجہ کرتا ہے. حتیٰ قرآن ہمیں یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ یہ آنکھیں نہیں ہیں جو اندھی ہوتی ہیں، لیکن کیا چیز ہے جو اندھی ہوتی ہے؟ یہ دل دیکھتا بھی ہے. یہ دل، اس کے اندر کچھ موجود ہے ایسا. تو وہاں دیکھنے سے جو مراد ہے وہ ایگزیکٹلی دیکھنا نہیں ہے. اندھا جو چیز ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ آنکھیں نہیں ہوتی، دل ہوتا ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ یہاں پر دیکھنے سے جو مراد ہے ایگزیکٹلی وہ دیکھنا آنکھوں کی طرح سے نہیں، بلکہ یہاں پر دیکھنا بطور مثال استعمال ہوا ہے ڈیٹیکشن کے لیے، درک کرنے کے معنی کے اندر. زیادہ غور کیجیے گا. ایگزیکٹلی میں یہاں پر آپ کو جو چیز یہاں تک لے کر آیا اسی سے مثال ایک اور روایت حضرت امیر علیہ السلام سے. ہماری آپ کی بارہا سنی ہوئی چیز ہے، لیکن آج تھوڑا سا ڈیفرنٹ اینگل سے اس کو دیکھیں گے. کہ حضرت سے کسی نے آ کے سوال کر لیا، یا علی کیا آپ اندیکھے خدا کو پرستش کرتے ہیں، اندھے خدا کی عبادت کرتے ہیں؟ کون سا سوال ہے؟ آپ نے بچپن میں سے اب تک کئی دفعہ سنا ہوگا، آپ کے بچوں نے بھی سنا ہوگا. لیکن آج یہ تھوڑی سی ڈیپتھ، یہ شب قدر معادلہ کا والے بنیادی طور پر شب قدر میں جو چیز ریکوائرڈ ہے، یعنی اگر ہم اپنے کانشیس لیول کو بھی اوپر لے کر جانا چاہتے ہیں تو کانشیس لیول بھی اوپر جاتا ہے جتنا انسان تدبر اور تفکر کرتا ہے. یہ راستہ، یعنی جو لوگ محسوسات میں چیزوں کو دیکھ کر گزر جاتے ہیں ان کی عقل کبھی کام نہیں کرتی. جو تھوڑی سی عقل کو زحمت دے دیتا ہے تو اس کو وہ چیزیں نظر آنے لگتی ہیں جو گزر کر جانے والوں کو نظر نہیں آتی. لیکن یہی فرق ہے. اسی لیے قرآن بھی جو اپنے قاری سے، اپنے پڑھنے والے سے ڈیمانڈ کرتا ہے، دو ڈیمانڈ سے قرآن. ایک ڈیمانڈ قرآن کی ہے فقرؤوا ما تیسر، سورہ مزمل آخری آیت. فقرؤوا ما تیسر، جتنا تم آسانی کے ساتھ پڑھ سکتے، میسر جتنا، ایزیلی. قرآن نے کہیں پر بھی ہمیں کثرت سے پڑھنے کے لیے قرآن، ذکر اللہ کثیرا، وہ غلط بحث ہے. اللہ کا ذکر کرو کثرت سے. اور وہاں پر ذکر سے ایگزیکٹلی کیا مراد ہے؟ ذکر لفظی ہے یا پر ذکر قلبی مراد ہے یا کوئی ذکر عقلی مراد ہے؟ پھر اپنی جگہ ایک بحث ہے کہ ذکر کیا ہوتا ہے اور ذکر کی کیا اقسام اور کیا مقامات. لیکن بنیادی طور پر ذکر اللہ کو کثیر کہا ہے اللہ تعالیٰ. قرآن کو نہیں کہا کہ قرآن بہت سارا پڑھو. قرآن کیا کہہ رہا ہے اپنے پڑھنے والوں سے؟ فقرؤوا ما تیسر، آسانی سے جتنا پڑھ سکو. اچھا، اب اگر یہ شرط قرآن نے عام حالت میں ہمارے اوپر لگائی ہوئی ہے تو کیا شب قدر میں قرآن ہم سے یہ چاہے گا کہ ہم اتنا پڑھیں کہ جو ہم سے نہیں پڑھا جاتا؟ پھر سے ریپیٹ آپ کو کروں گا کہ جتنا بھی چیزیں بیان ہوئی ہیں وہ نارمل پڑھو، ایک عام حالت میں پڑھنے والوں کے لیے. وہ جیسے جو قرآن سے زیادہ اٹیچ نہیں رکھتے، ہمارے لیے قرآن کہتے ہیں فقرؤوا ما تیسر، جتنا آسانی سے پڑھ سکتے ہو اتنا. یہ پہلی ریکوائرمنٹ. دوسری ریکوائرمنٹ جو قرآن کی کیا ہے، جو ڈیمانڈ ہے وہ کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے افلا یتدبرون القرآن، تو قرآن کے اندر غور و فکر کیوں نہیں کرتے، تدبر کیوں نہیں کرتے؟ انسان کے کانشیس لیول کو جو چیز اوپر لے کر جاتی ہے، اس کو جو چیز ڈیولپ کرتی ہے وہ تدبر اور تعقل ہے. اگر ہم تدبر اور تعقل کی عادت ڈالیں گے تو پھر ہی ہمیں عقلی طور پر بھی کچھ چیزیں نظر آنے لگتی ہیں، اور اگر تدبر اور تعقل کا مرحلہ اوپر تک چلا جائے تو حتیٰ قلب کی آنکھیں بھی کھل جاتی ہیں، اور پھر اس مرحلے میں انسان کو جو نظر آتا ہے وہ وہی جانتا ہے جو اس مرحلے تک پہنچ جاتا ہے. لیکن عقل کے حوالے سے بھی اگر آپ دیکھیں کہ اب ہمارے مقابلے پر بہت سارے لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ قرآن پڑھو، سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے، جتنا زیادہ پڑھ سکتے ہو پڑھو لیکن سمجھو نہیں. ان کا پرابلم کیا؟ ان کا پرابلم یہی ہے، وہ جانتے ہیں کہ اگر لوگوں نے سمجھ کے پڑھنا شروع کر دیا تو پتہ لگ جائے گا کہ حق پر کون ہے اور باطل کون ہے. لوگوں کو دین سمجھ میں آنے لگے گا، پھر مولویوں کی چھٹی ہو جائے گی، مشکل پڑ جائے گی، تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں بھائی آپ غیر سمجھے پڑھو، باقی کام آپ ہمارے لیے چھوڑ دو. ابھی بھارت تاریخ میں اور بھی بہت ساری جگہوں پر ہوا، اس سے بحث نہیں ہے، وہ کبھی انشاءاللہ موقع رہا تو آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. لیکن یعنی یہ کوئی نیو پریکٹس نہیں ہے ہمارے یہاں. پچھلے ادھیانوں میں بھی یہ ہوتی رہی ہے، پچھلے جتنے بھی ادھیان ہیں ان سب میں یہ پریکٹس رہی ہے. لیکن بنیادی طور پر قرآن اپنے پڑھنے والوں سے کیا چاہتا ہے؟ تدبر، غور کرو، فکر کرو، کیونکہ یہ جو غور اور فکر ہے یہی تمہارے کانشیس لیول کو بڑھاتا ہے. لہذا اب حضرت امیر علیہ السلام سے جو سوال کیا گیا وہ کیا ہے؟ یعنی کیا آپ اندیکھے خدا سے؟ اب ہم تھوڑا سا تدبر کریں کہ اندیکھے سے مراد فزیکل گاڈ نہیں ہوگا.
اندیکھے سے مراد ہے انڈیٹیکٹیبل، یعنی ایسا خدا جس کو ڈیٹیکٹ نہ کیا جا سکے. تو سوال کرنے والا خدا کا انکار نہیں کر رہا، یہ بہت پیچیدہ سوال ہے، تھوڑا سا غور کریں. یعنی وہ خدا کا انکار نہیں کرنا، وہ صرف یہ کہہ رہا ہے کہ آپ جس خدا کی عبادت کرتے ہیں وہ انڈیٹیکٹیبل ہے یا نہیں. وہ اگر انڈیٹیکٹیبل ہوگا تو کیا پرابلم ہوگی؟ مثلا یہاں پر اس وقت فرض کریں وائی فائی کا کوئی کنیکشن آ رہا ہے یا نہیں، کون بتا سکتا ہے؟ نہیں، آپ بھی جو بتا رہے ہیں کسی وجہ سے بتا رہے ہیں. ہاں آپ نہیں بتا سکتے، ہم نہیں بتا، ہم نے تو کوئی ہم میں سے کسی کا ہم میں سے تو کسی میں بھی نہیں. اب جہاں جس چیز کو ہم ڈیٹیکٹ نہیں کر سکتے وہاں پہ ہم اس کے لیے ٹول کے محتاج ہیں. یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ایک بات سمجھا دی ہے کہ دیکھو تمہیں ہر چیز ہے، یہ وہ مٹیریل ڈیٹیکشن کی بات کرو، تمہیں بھی آسمانوں پہ کہیں جائیں گے نا، زمین پہ کھڑوں پہ بات کرو. مٹیریل ڈیٹیکشن میں یہ چیز ہمارے اندر نہیں ہو سکتا، اللہ تعالیٰ نے کسی کیڑے کے اندر رکھی ہوئی ہو سکتا ہے کسی اور حیوان کے اندر موجود ہو. جی پی ایس جانوروں کے اندر موجود ہے، ریڈار ہم نے جانوروں سے سیکھا ہے، ٹھیک ہے نا، ان کے اندر اللہ نے رکھا، ہمارے اندر نہیں رکھا. جی پی ایس جانوروں میں ہوتا ہے. شہد کی مکھی جو کہ پھول تلاش کرتی ہے، جتنا مرضی گھوم پھر لے، جہاں اس کو ریکوائرڈ پھول مل جاتے ہیں وہاں سے اس کو اپنے چھتے تک کا نیئرسٹ راستہ خود بخود معلوم ہوتا ہے. اسی طرح سے چونٹیوں میں، جو چونٹی جس کا کام ہی یہی ہوتا ہے کہ وہ غذا تلاش کرے، جتنا مرضی گھوم پھر لے، جب وہ غذا ریکوائرڈ تلاش کر لیتی ہے وہاں سے اپنے دل تک کا قریب ترین راستہ اس کو. بہت سارے پرندوں کے اندر بھی موجود ہے، حیوانات کے اندر موجود ہے. آپ کا کبوتر راستہ نہیں بھولتا وغیرہ وغیرہ اور بہت ساری چیزیں ہیں حیوانات کے اندر اللہ نے رکھا، ہمارے اندر نہیں رکھا ہوا. لیکن یہ خود ایک بات ہے، یعنی اللہ رکھ سکتا تھا نہیں رکھا. بس اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کو کیا سمجھانا چاہتا ہے کہ تمہاری لمٹس بنائی ہے میں نے. اب جو چیز تمہارے لمٹ سے باہر ہوگی اس کے لیے آپ کو ٹول چاہیے ہوگا. آپ جی پی ایس نہیں ڈیٹیکٹ کر سکتے، آپ کو ٹول چاہیے. آپ وائی فائی ڈیٹیکٹ نہیں کر سکتے، آپ کو ٹول چاہیے. آپ ریڈیو ویوز جتنے بھی ہیں ان کو نہیں ڈیٹیکٹ کر سکتے، آپ کو ٹول چاہیے. اور جب انسان ٹول پر ڈیپینڈنٹ ہو جاتا ہے تو پھر انسان کی اپنی عقل میں بھی آتا ہے کہ اگر میں ڈیپینڈنگ آن ٹول اپنی زندگی گزار رہا ہوں تو میرا ٹول جو ہے وہ ایرر لیس کام کرنا چاہیے، اس کے اندر خرابی پیدا نہیں ہونی چاہیے. ہاں جی پی ایس میں خرابی ہو جاتی ہے، کیا ہوتا ہے کہ آپ فون کریں ٹیکسی والے کو کام ہو سب میں لوکیشن پہ کھڑا، یعنی یہ سمجھنے میں ہی ٹائم لگ جاتا ہے کہ بھائی کوئی گڑبڑ ہو رہی ہے، ڈیوائس میں لوکیشن غلط ہو گئی ہے، وہ کہیں اور ہے ہم کہیں اور ہیں. آپ کسی دوست سے ملنے جا رہے ہیں اور آپ کا جی پی ایس خراب ہو جائے، کیا ہوگا؟ پتہ نہیں کہاں پہنچ جائیں گے. یہ بھی نہیں پتہ لگے گا جب آپ اس پہ ڈیپینڈ کر رہے ہیں. تو جب ڈیوائس کام خراب کرے گا تو آپ کو یہ بھی نہیں پتہ لگے گا کہ آپ صراط مستقیم پر ہے یا نہیں. اور جتنی دیر میں آپ کو پتہ لگے گا اتنی دیر میں آپ کہاں نکل چکے ہوں گے یہ بھی آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا. لہٰذا چھوٹی سی بات ہے، جو ہم زمین پر چیزیں خود ڈیٹیکٹ نہیں کر سکتے اور اس کے لیے ہم ڈیوائس کے ٹول کے محتاج ہیں، وہاں پر ہمیں جو ٹول ریکوائرڈ ہے وہ ایرر لیس ہونا چاہیے. میں بس اب الفاظ بدل دوں تھوڑے سے. جو چیز ہم ڈیٹیکٹ نہیں کر سکتے اس کے لیے ہمیں وسیلہ چاہیے، اور جو وسیلہ چاہیے وہ معصوم ہونا چاہیے. مجھے کوئی ایک بندہ لا کر دکھا دو جو کہ فرشتے کو ڈیٹیکٹ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو. مجھے کوئی ایک بندہ لا کر دکھا دو جو وحی کو ڈیٹیکٹ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو. کوئی ایک بندہ لا کر دکھا دو جو عالم ملکوت سے رابطہ پیدا، کنیکٹیوٹی پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو. اگر نہیں ہوگا تو پھر اللہ نے عالم بنایا ہے تو کنیکٹیوٹی اللہ ہی نے بنائی. ریڈیو جتنے بھی ویوز ہیں کس نے بنائی؟ اللہ نے. اس کے لیے ڈیوائس اللہ نے بنایا تھا، ہمیں نہیں ملا تھا، ہم نے دل کر کے ترقی کر لی. لیکن عالم ملکوت کا ڈیوائس ہم کبھی نہیں بنا سکتے تھے، یہ اللہ کو پتا تھا. لہذا اللہ نے اس کا ڈیوائس خود بنایا، اور جب اللہ نے بنایا تو چونکہ اللہ جانتا تھا کہ یہ میرے پاس لانے والا ڈیوائس ہے، لہذا اللہ نے اس کو معصوم ہی بنا کر بھیجا ہے. لہذا غور کیجیے گا مرحلہ کیا ہے؟ مرحلہ تدبر. اگر ہم ابھی اس وقت مثلا کسی کے پاس اگر موبائل نہ ہو تو کوئی بتا سکتا ہے؟ پھر کوئی نہیں بتا سکتا. امکان ہے یا نہیں؟ امکان ہے جی. ہو سکتا ہے کسی نے اپنا راؤٹر نزدیک لگا دیا ہو وائی فائی. اچھا کہ امکان ہے، لیکن امکان کے باوجود کوئی ثابت کر سکتا ہے؟ کوئی ثابت نہیں کر سکتا. اگر ہمارا موبائل نہ ہو تو کیا ہوگا؟ کوئی نہیں بتا سکتا. امکان ہے. ہم امکان کی بحث کر سکتے ہیں لیکن اس بات کی بحث ثابت کر سکتے ہیں تو پھر نہیں ثابت نہیں کر سکتا. یاد رکھیے گا کہ جو چیز ثابت نہ ہو سکے اس کا ہونا اور نہ ہونا برابر ہو جاتا ہے، اور جس شے کا ہونا اور نہ ہونا برابر ہو جائے اس کو کہا جاتا ہے کل عدم.
اب اگر خدا ہی کل آدم ہو جاتا تو کیا ہوگا؟ لہذا یاد رکھیں اس کا مطلب کیا ہے، خود یہ ایک عقلی ریکوائرمنٹ ہے جو ہمیں یہ بھی سمجھاتی ہے کہ خدا کو بھی ڈیٹیکٹ ہونا اس کے لیے ضروری ہے اپنے اس بات کے لیے. اب وہ ڈیٹیکشن کس لیول پر اور کیسے ہوتی ہے وہ بحث انشاءاللہ کبھی اور اس کے حوالے سے بحث کبھی اور کریں گے، لیکن ڈیٹیکٹیبل ہے. اور جو ٹول اس نے اپنے ڈیٹیکشن کے لیے انسان کے اندر لگایا ہے وہ اس کے فزیکل ٹولز نہیں ہیں، مٹیریل ڈیٹیکٹرز نہیں ہیں کیونکہ مٹیریل سے ماپر ہے، ایون عقلی بھی نہیں ہے کیونکہ عقل سے بھی ماپر ہے. واحد چیز جو اللہ نے اپنے آپ کو ڈیٹیکٹ کرنے کے لیے بنائی ہے انسان کے اندر وہ ہے قلب. میں نے کیا انشاءاللہ تفصیلی بحث ہے، یہ ہر ٹاپک اپنی جگہ پہ تفصیل چاہتا ہے جو کبھی اور انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، لیکن بنیادی طور پر قلب ہے. اور قلب ڈیٹیکٹر کا مطلب احاطہ نہیں ہے، یہ اس کو تھوڑا سا بچے اپنے ذہن میں رکھیں خاص طور پہ کہ جب ہم ڈیٹیکٹر کہہ رہے ہوتے ہیں، ڈیٹیکٹر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ خدا کو پورا سراؤنڈ کر لیتا ہے. نہیں، سراؤنڈ نہیں، کوئی چیز خدا کو سراؤنڈ نہیں کر سکتی کیونکہ خدا انفائنائٹ ہے، لامحدود ہے. ڈیٹیکٹر سے ہماری کیا مراد ہے؟ جیسے آپ ایئرپورٹ پر جاتے ہیں، میٹل ڈیٹیکٹر لگا ہوا ہوتا ہے، آپ اس سے گزرتے ہیں، پون کر کے ایک آواز بتا دیتا ہے، بس یہ بتا دے گا کہ آپ کے کپڑوں میں کہیں میٹل ہے، کہاں ہے، کیسا ہے، یہ کوئی نہیں بتا سکتا، اس کا کام نہیں ہے، صرف اتنا بتا. اب آپ کو اس نے کہا اچھا کوئی چیز ہے، جیبیں خالی کرو، جیبیں خالی کر دی، پھر گزرے، پھر پون کیا اس نے، بیلٹ اتارو، بیلٹ اتار دی، پھر گئے، پھر آواز دے دی، جوتے اتارو، جب تک آواز آتی رہے گی کہیں نہ کہیں میٹل ہے، کہاں ہے یہ نہیں بتا. قلب ہمارا اسی طرح سے اللہ کو صرف ڈیٹیکٹ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، احاطہ، اور یہ اس سے زیادہ انسان کی نہ اوقات ہے، نہ انسان کی بات، بلکہ اگر کوئی بھی مخلوقات کی بات کی جائے تو اس سے آگے مخلوقات کی کوئی اوقات ہے بھی نہیں. قلب کا کام ہے خدا کو ڈیٹیکٹ کرنا. اب جب حضرت سے اس نے سوال کیا کہ آپ کا خدا انڈیٹیکٹیبل یعنی اندیکھے سے مراد کیا انڈیٹیکٹیبل، تو حضرت جانتے ہیں کہ یہاں پر بحث کیا ہے، بحث یہ ہے اگر خدا انڈیٹیکٹیبل ہو یعنی کوئی چیز اس کو ڈیٹیکٹ ہی نہ کر سکتی ہو تو اس کا ہونا اور نہ ہونا ہو جائے گا، which means خدا آٹومیٹیکلی کیا ہو جائے گا، کلادم. اور اگر خدا کا نام مدم ہو جائے تو آپ کو اس کے جو آثار ہیں آپ کو خود بخود سمجھ میں آ جائیں گے. لہٰذا حضرت نے کیا جواب دیا؟ حضرت نے کہا نہیں، ایسا نہیں ہے، میرا خدا ڈیٹیکٹیبل ہے. تو جیسے حضرت نے یہ کہا اس نے فوراً دوسرا بار کیا. انہوں نے کہا اچھا تو کیا آپ کا خدا اس بدن کی آنکھ سے دکھائی دیتا ہے؟ دوسرا بار کیوں کہہ رہا ہوں کہ پھر اس نے خدا کو اتنا نیچے لے آیا کہ وہ مٹیریل لیول پہ لے آئے. حضرت نے کہا نہیں، میرا خدا اتنا پست نہیں ہے کہ جو بدن کی آنکھوں سے دکھائی دے. لیکن پھر اللہ نے حضرت نے عقل کی بات بھی نہیں، یہ نہیں کہا کہ میرا خدا عقل سے ملتا ہے، نہیں، حضرت نے کیا کہا میرا خدا وہ ہے جسے قلب کی آنکھوں سے درک کیا جاتا ہے. یہ قلب کی آنکھیں بنیادی طور پر شب قدر میں بدن کی آنکھوں سے ان کی بدن کی آنکھوں کی بیداری کنایا اور اشارہ ہے بنیادی طور پر قلب کی بیداری کا. یعنی ہمیں فزیکلی بیدار رکھ کر بنیادی طور پر بدن کی آنکھوں کو بیدار رکھ کر پروردگار بنیادی طور پہ متوجہ کس طرف کرنا چاہتا ہے؟ قلب کی. اگر قلب بیدار ہو جائے بس لیلۃ القدر ڈیٹیکٹیبل ہے، لیکن کس کے لیے؟ جس کی قلب کی آنکھیں روشن ہوں، جو قلب سے دیکھ سکتا ہو. لیلۃ القدر ان چیزوں میں سے جس کو قلب کے ذریعے سے ڈیٹیکٹ کیا جا سکتا ہے. اب یہ جو قلب سے ڈیٹیکشن کا مرحلہ ہے یہ قرب کے مراتب چاہتا ہے، تقرب کے مراتب چاہتا ہے. بعض اوقات بعض چیزوں کو درک کرنے کے لیے اس سے جتنا نزدیک چلے جاؤ اتنی ہی شدت کے ساتھ خود ہمیں کرنٹ کیسے لگتا ہے جس کو لگا ہوا اسی کو پتا ہوگا. جب تک ہم نزدیک نہیں جائیں گے آپ کو نہیں پتہ لگے گا کہ یہ کیسا ہے. جب تک آپ خود ایکسپیرینس نہیں کریں گے آپ کو نہیں پتہ لگے گا کہ یہ کیا ہے. بس تقرب خود ایک مرحلہ ہے کسی چیز کو ڈیٹیکٹ کرنے کا. اب جتنا تقرب کے مرحلے میں آپ جائیں گے. اب یہ تقرب کیسے حاصل ہونا ہے؟ تقرب حاصل ہوتا خود قرب کے معنی اپنی جگہ پر ہے. 32 مادے ہیں عربی میں جو کسی بھی طرح کے رابطے اور کنیکٹیوٹی کو بیان کرتے ہیں. ان 32 مادوں میں سے 4 مادے ایسے ہیں کہ جو کنیکٹیوٹی کے علاوہ تقرب معنوی جس کو کہا جاتا ہے اس معنی پہ دلالت کرتے ہیں، جن میں سے ایک محبت ہے، ایک مودت ہے، ایک ولایت ہے اور ایک عشق ہے. میں پہلے عشق کے مادے کو تھوڑا سا ڈیفائن کر دوں پھر آپ کو آگے بڑھاؤں گا کیونکہ اس سے بھی ہمیں زیادہ بحث نہیں کرتے. عشق کے مادہ میں بنیادی طور پر عشاقہ کا جو مادہ ہے اس کی اپنے میننگ کے اندر حدود سے باہر نکلنے کی کیفیت پائی جاتی ہے. لہذا پورے قرآن نے کسی بھی جگہ پر نہ عشق کے لفظ کو استعمال کیا اور نہ ہی عشق کے کسی مشتق کو
کوئی لفظ استعمال نہیں ہے جو عشق سے ریلیٹڈ بھی ہو۔ اب ایک وجہ اس کی شاید یہ ہو سکتی ہے تو قرآن ہمیں حدود میں رکھنے کے لیے آیا ہے، حدود سے باہر نکالنے کے لیے۔ لہذا اب عشق کا معنی البتہ حدیث قدسی موجود ہے، حدیث قدسی جو کہ عشق سے متعلق ہے، اس کے مراتب اپنی جگہ، وہ جب پیچھے کی ساری چیزیں سمجھ میں آتی ہیں تو وہ روایت سمجھ میں آتی ہے، تو اس پر بھی ڈسکس کرنے کی ضرورت ہے۔ 3 مادے محبت، مودت اور ولایت۔ اب یہ ساری کی ساری اپنی جگہ بحث چاہتی ہے کہ محبت ایگزیکٹلی کیا ہوتی ہے، کہاں سے جنریٹ کرتی ہے، کون سی اس میں ممدوح ہے، کون سی اس میں مذموم ہے، کون سی پسندیدہ ہے، کون سی ناپسندیدہ ہے، اس کے اپنے درجات کیا ہیں، اس کے آثار کیا ہیں، وہ بحث ابھی نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح سے مودت کے مسائل ہیں کہ مودت جب آپ کو محبت سمجھ میں آئے گی تو چھوٹا سا ایک اشارہ کر کے آگے بڑھوں گا۔ محبت بنیادی طور پر حب، اس کا اصل معنی ہے حبابہ، جس سے ریلیٹڈ ایک لفظ ہے جو آپ نے عام طور پہ سنا ہوگا حبہ، جو لوگ نماز غفیرہ پڑھتے ہیں وہ اس آیت سے بھی مانا۔ اردو میں کامن لفظ استعمال ہوتا ہے حبوبات، دانوں کے لیے، سیڈز کے لیے جو کامن لفظ اردو میں استعمال ہوتا ہے حبوبات۔ حبہ بنیادی طور پر سیڈ کو کہتے ہیں، دانے کو کہتے ہیں۔ محبت کا جو معنی ہے وہ سیڈ کی کنڈیشن سے ایک ریلیشن رکھتی ہے، اور وہ ریلیشن یہ ہے کہ جس طرح سے پودے کا پورا وجود دانے کے اندر چھپا ہوا ہوتا ہے، جو پودا نکلتا ہے یہ پورا وجود چھپا ہوا ہوتا ہے کس کے اندر؟ دانے کے اندر۔ بس محبت بنیادی طور پر اس کو کہتے ہیں جس نے پودے کے وجود کو اپنے اندر چھپایا ہوا ہو۔ محبت اس وقت تک ہوتی ہے جب تک محب کا جو محبت کا اثر ہے وہ قلب کے اندر چھپا ہوا ہو، دل میں ہو، ظاہر نہ ہو رہا ہو، دل کی کیفیت کے ساتھ ہے تو محبت۔ یہ مودت کب بنتی ہے؟ جب اعضاء و جوارح سے ظاہر ہونا شروع ہو جائے تب یہ مودت بنتی ہے۔ اس سے اوپر جب جاتی ہے تو ولایت بنتی ہے۔ اب ولایت ایگزیکٹلی کیا ہے؟ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ تمہارے ولی اللہ ہے، رسول ہے، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، جنہوں نے نماز پڑھی اور حالت رکوع میں۔ اب یہ کون ہے اور کون نہیں ہے اس سے بحث ابھی نہیں کر رہے۔ پہلی بحث تو یہ کر رہے کہ ولی ہوتا ہے، عام طور پر کامنلی ترجمہ کر دیا جاتا ہے کہ تمہارے دوست ہے اللہ تعالیٰ۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر دوست رکھنا ہوتا تو ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ نے صاف صاف کہہ دیا ولایت تیسرا درجہ ہے، محبت پہلا درجہ ہے۔ محبت کے درجے میں اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا اے میرا حبیب ان سے کہو قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرنے والے ہو، یہ نہیں کہنا اللہ تعالیٰ تم اللہ سے محبت کرتے ہو، کرتے نہیں ہو، کرنے والے ہو، یعنی تمہارا ادعا یہ ہے کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ کنتم اگر ہو محبت کرنے والے، فتبعونی میرے پیغمبر کی اتباع کرو، فتبعونی میری حبیب تم کو میری اتباع کرو۔ جب میری اتباع کرو گے تو کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ، اللہ بھی تم سے محبت کرے گا۔ بس اسی آیت میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ تم مجھے اس قابل بھی نہیں ہو کہ مجھ سے محبت کر سکو، میں تم سے اس وقت محبت کروں گا جب تم میرے محبوب جیسے دکھنے لگو گے۔ بلند تر صلوات۔ سیدہ زہرا پر بلند تر صلوات۔ تو جب اللہ محبت قبول نہیں کرتا تو ولی کیسے بن جائے گا؟ لہذا بحث اپنی جگہ پر ہے، لیکن آپ نے ترجمہ کیا، آپ نے کبھی معمولاً اس کا یہ معنی ہوتا ہے تو آ کر دیکھ لیتے ہیں کہ ڈکشنری میں ولا یلی اصل مرتا ہے اس کے معنی۔ آپ جب موجودہ بزرگوار ہیں، استاد اگر کوئی غلطی کرو تو میرے تصحیح کر دیجیے گا۔ ولا یلی کا مادہ عربی میں ٹیکنیکلی محبت کے لیے استعمال، دوستی کے لیے استعمال، حتی سرپرستی کے لیے بھی استعمال نہیں ہوتے۔ یہ سارے کے سارے لازمہ ہیں ولا یلی کی جو کیفیت ہے اس کے آ جانے کے بعد۔ دو چیزیں اس مادہ میں استعمال ہوتی ہیں، ایک ولا یلی وہاں استعمال ہوتا ہے جہاں دو چیزوں کے درمیان میں اپنے فاصلے کو ختم کرنا، یعنی دو چیزیں ایک دوسرے سے اتنی ملی ہوئی ہوں کہ ان کے درمیان میں فاصلہ تصور نہ کیا جا سکے تو ولا یلی کا مادہ استعمال کرتے ہیں۔ مثلا آپ نے کہا زید آیا اور پھر علی آیا، یا اور علی آیا تو آپ کہیں گے جا زید علی، زید آیا اور علی آیا۔ اب یہ علی کتنی دیر بعد آیا، کون پہلے آیا، کون بات میں نہیں معلوم، لیکن اگر آپ ترتیب پر بنانا چاہتے ہیں تو آپ کہیں گے جا زید ثم علی۔
زید آیا اس کے بعد علی آیا. اب کتنی دیر بعد آیا؟ تو آپ کہیں گے اگر فوراً آیا تھا تو آپ کہیں گے جاء زید فعلی. زید آیا اور فوراً اس کے بعد علی آیا. لیکن اس فوراً کے اندر بھی اگر آپ چاہتے ہیں کہ فوراً کا فاصلہ بھی ختم کر دیں تو پھر آپ کہیں گے جاء زید یلیہ علی. زید آیا اور بلا فاصلہ یلی بالکل چپکا چپکا اس کے ساتھ بغیر کسی فاصلے کے کون آیا؟ علی. جلس زید، زید بیٹھا ہوا ہے. اب اگر آپ علی کو چاہتے ہیں کہ بالکل ایسے چپکا ہوا بغیر کسی فاصلے کے کمر سے کمر ملا کر بیٹھے ہوئے تو کیا کہیں گے؟ جلس زید یلی ہے علی. زید بیٹھا ہوا ہے اور اس سے بالکل پیٹھ ملا کر کون بیٹھا ہوا ہے؟ ایسی قربت کہ جس کے اندر فاصلہ ختم ہو جائے. بس ہر جگہ ولا یلی ولایت کے معنی ہر جگہ کریٹ ہی نہیں ہوتے جب تک بلا فاصلہ ولی کہتے ہیں. جو قرب کی یہ منزل ہو جہاں فاصلہ کس چیز کا فاصلہ؟ غیر کا فاصلہ. جہاں غیریت آ جائے وہاں پر بھی ولا یلی ختم ہو جاتا ہے. مثلا کیا آپ کہہ سکتے ہیں اگر زید اپنے گدھے کے ساتھ کمر لگا کر بیٹھا ہوا ہو تو کیا آپ کہہ سکتے ہیں کہ جلس زید یلی ہے حمارہ؟ زید بیٹھا ہوا ہے اور اس سے کمر لگا کر اس کا گدھا یا وہ اپنے گدھے کے ساتھ کمر لگا کر بیٹھا ہوا ہے. کیا نہیں کہہ سکتے؟ کیوں نہیں کہہ سکتے؟ کوئی فاصلہ نہیں ہے، دونوں کمر لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں. کہ اب مسئلہ کیا ہے کہ جو جنس زید ہے وہ اور ہے اور جو گدھے کی جنس ہے وہ اور ہے. بس جیسے ہی آپ نے غیریت کو ایجاد کیا ولا یلی کا مادہ ولایت کے مادہ سے مادہ ختم، معنی ختم ہو جاتے ہیں. بس یاد رکھیے گا کہ ولایت تو معنی ہی وہاں پیدا کرتی ہے جہاں پر غیریت کا تصور آ جائے. غیریت کا تصور آ جائے. اگر ذرا سی بھی غیریت کا تصور آیا تو ولایت کا معنی، ولایت کا یعنی جو رابطہ ولائی ایجاد ہونا ہے وہ خود بخود ختم ہو جائے گا. بس مسئلہ گدھے ہونے میں نہیں ہے، مسئلہ غیر ہونے میں ہے. خیریت کا پرابلم ہے. اب اس سے زیادہ تو مطالب آپ کے فہم کے ساتھ. تو جو پرابلم ہے کیا ہے؟ غیریت. یعنی کہیں پر بھی اگر غیریت ایجاد ہو جائے گی تو پھر رابطہ ولائی کبھی بھی ایجاد نہیں ہو سکتا. لہذا آپ ہمیں تھوڑی سی دیر کے لیے اپنے بارے میں یہ غور و فکر کرنی ہے. اپنے لیے بھی سوچنا ہے کہ میں جب کسی کو مولا کہتا ہوں میں نے اپنے مولا سے کیا جنسیت، کیا سملیرٹی، کیا سنخیت پیدا کرنے کی کوشش کی ہے. میں جو اپنے آپ کو مولائی کہہ رہا ہوں میں نے کسی سے واقعا دیکھیں قرب کا مرحلہ تو بعد میں حل کریں گے. قرب مکانی ہے، قرب زمانی ہے، قرب معنوی ہے، وہ الگ بحث ہے. لیکن قرب سے پہلے جو پرابلم حل کرنی ہے وہ کیا ہے؟ کتنا ہی قریب کیوں نہ ہو، 20 25 سال ہی کیوں نہ ساتھ رہا ہو، مر کر بھی ساتھ ہی رہ رہا ہو. مرحلہ کیا ہے؟ رابطہ ولائی اس وقت ایجاد ہوگا جب غیریت کبھی ہوگی. اگر غیریت ہے تو یہ ساتھ رہنا کبھی بھی کام، ساتھ رہنا کام نہیں آتا. کام کیا چیز آتی ہے؟ جب رابطہ ولائی ایجاد ہو جائے. تو اب کسی اور سے کہنے سے پہلے میرے اپنے لیے تذکر کا مرحلہ ہے. کیا میں جس کو مولا کہہ رہا ہوں میں نے اس سے کوئی سلخیت پیدا کرنے کی کوشش کی، کوئی سملیرٹی پیدا کرنے کی کوشش کی، کوئی مثلیت پیدا کرنے کی کوشش کی یا نہیں؟ بس اگر میں نے اپنے مولا سے کوئی رابطہ ولائی ابھی تک ایجاد ہی نہیں کیا ہے تو پھر میں مولا کس کو کہہ رہا ہوں اور خود کو مولائی کیسے کہہ رہا ہوں؟ لہذا انشاءاللہ اس کو کل بحث کو کل ہے انشاءاللہ کل انشاءاللہ اس بحث کو یہیں سے آگے بڑھائیں گے کہ رابطہ ولائی کیسے ایجاد ہوتا ہے. لیکن آپ غور کیجیے خود شب قدر کے اندر اگر ہم نے آگے کی طرف بڑھنا ہے اور شب قدر کے اندر تقرب کی کسی منزل کو حاصل کرنا ہے تو بنیادی ترین چیز کیا ہے؟ بنیادی ترین چیز ہے سملیرٹی. بنیادی طور پہ یہ رابطہ ولائی ہے جو کہ انسان کو تقرب کے ان منازل میں لے کر جاتا ہے کہ جہاں پر اس کے لیے وہ چیزیں مہیا ہو جاتی ہیں، ان چیزوں کو درک کرنے کے قابل ہو جاتا ہے جن کو عام حالت میں انسان درک نہیں کر سکتا. لہذا بنیادی طور پر شب قدر اہل دل کی شب ہے. یہ شب ان کی ہے. ہم نے کیا کرنا ہے؟ انشاءاللہ اعمال میں کسی کو ایسا نہ ہو کہ مولانا صاحب کہیں کہ بھیا آپ نے ایسی تقریر کر دی کوئی آئے ہی نہیں مسجد پہ، کسی نے اعمال ہی نہیں کی ہے. تو بنیادی طور پر اعمال کا مقصد انجام پہ بالکل جتنی آپ کی توان ہے خدا آپ سب کی توفیقات میں اضافہ کرے. لیکن ان اعمال کے درمیان تھوڑی سی دیر جو چیز ریکوائرڈ ہے، مثلا قرآن آپ سے کیا چاہ رہا ہے؟ زیادہ نہیں پڑھ سکتے لیکن جتنا پڑھیں کم از کم کچھ آیات کا ترجمہ پڑھ لیں
اور کچھ آیات کا ترجمہ پڑھنے کے بعد اب یہ جو ہم نے ساری بحث کی، البتہ پروردگار ہم سب سے قبول بھی کرے، یہ خود ایک بہانہ ہم نے قرار دیا کہ پروردگار عالم ہم اہل بیت اطہار کے ذکر کے ساتھ اور تعقل اور تدبر قرآن کے اندر ان راستوں سے ہم کوشش کریں کہ اپنی شب قدر کا آغاز کریں، شاید ہمارے قلوب کے اوپر پروردگار عالم کی کوئی خاص نظر رحمت ہو جائے، اس لیے کہ جب پروردگار عالم چاہتا ہے تو پھر ذرے کو سورج بنا دیتا ہے، یہ اس کی نگاہ لطف اور نگاہ کرم ہے، اور یہ نگاہیں ڈالنے والے کون ہیں؟ اہل بیت اطہار ہیں۔ کسی بیزر پہ اگر ڈال دے نگاہ تو دوسرا بنا دیتے ہیں، کسی گنہگار پہ نظر ڈال دے تو ایک شب میں اس کو لعنت اللہ علیہ سے اٹھا کر علیہ السلام کی منزل پر لو۔ لہذا خاص توسل ہے مولا کے حضور میں، یا صاحب الزمان، اس شب کے حقیقی اصل یہ شب کس کے لیے ہے؟ امام زمان حضرت کو کیا کہا جاتا ہے؟ قطب عالم پول۔ یہ جو پول کا کانسیپٹ آتا ہے کہاں سے آتا ہے؟ میگنیٹ سے۔ اس کائنات کا جو میگنیٹ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے مخلوقات میں، کسی کو کوئی ملا نہیں، اور زمانے کا امام زمین پر قطب عالم کا ہوتا ہے۔ میگنیٹ کیا کرتا ہے؟ میگنیٹ جتنا طاقتور ہوگا اپنی رینج میں آنے والے تمام جتنے بھی لوہے ہیں ان کو اپنی طرف کھینچنے کے بعد کیا کرتے ہیں؟ ایک خاص میگنیٹ پر انجینئرز جو ہے وہ فوراً متوجہ ہوتے ہیں۔ ایک انجینئر نے مجھے بتایا تھا، اگر غلط ہو تو مجھے تصحیح کر دیجیے گا، انہوں نے کہا کہ میگنیٹ بننے کی صلاحیت بھی سب سے زیادہ خود آئرن میں ہی ہوتی ہے، یعنی جو نیچرلی فاؤنڈ میگنیٹ ہوتا ہے وہ بیسیکلی آئرن ہی ہوتا ہے۔ اگر میں اشتباہ کر رہا ہوں تو مجھے ٹھیک کر دیجیے گا، البتہ مجلس کے بعد کا اس ایلیمنٹ کے اندر یہ کوالٹی ہے کہ اس کے پازیٹیو اور نیگیٹو جو پوائنٹس ہیں وہ ترتیب میں آ سکتے ہیں، یعنی سارے نیگیٹو ایک طرف جا سکتے ہیں اور سارے پازیٹیو ایک طرف جا سکتے ہیں۔ اگر یہ کنڈیشن ہو جائے تو میگنیٹ بن جاتا ہے۔ عام لوہے کے اندر یہ والی یعنی کوالٹی پاسبلٹی ہوتی ہے، لیکن ہوا بھی نہیں ہوتا، اس کے جو ترتیب ہے وہ بگڑی بھی ہوتی ہے۔ لیکن اگر آپ لوہے کو میگنیٹ کی قربت میں لے جائیں تو جتنی دیر وہ اس کی قربت میں رہتا ہے، اس کی قربت کے اثر سے کیا ہوتا ہے؟ اس کے اپنے اندر ایک ترتیب اور ایک نظم پیدا ہونا شروع ہوتا ہے، اور پھر اس کے بھی اپنے چارجز ترتیب میں آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اب یہ جتنی ترتیب کسب کر لیتا ہے اتنا میگنیٹ جیسا لگ جاتا ہے۔ اگر اتنی سی بات سمجھ میں آ جائے تو معصوم سے قربت کا اثر ہوتا ہے۔ اب اگر کوئی دروازے پر ہی بیٹھا رہے معصوم کے، اتنا اپنے آپ کو قریب کر لے کہ جب ڈھونڈنے جاؤ سلمان کو سیدہ کے دروازے پہ نظر آئے، کوئی اتنا قریب رہا ہو تو پھر میگنیٹ کا اثر ہے، میگنیٹ اثر دکھائے گا۔ کتنا اثر دکھایا؟ اتنا اثر دکھایا کہ اپنے جیسا بنا کر کہہ دیا سلمان بن اہل البیت۔ اور یہی وہ ریکوائرمنٹ ہے جو ہم سے ہے۔ یا یاد رکھیے گا، ہم معصوم بن نہیں سکتے کیونکہ بن ہی نہیں سکتے، لیکن معصوم جیسا بننا، یہ جو جیسا ہے وہ نہیں بن سکتے، ان جیسا، اور وہ آئے ہی اسی لیے ہے کہ ہمیں اپنے جیسا بنا دیں۔ اصل ہدف ائمہ کے آنے کا یہ کہ ہمیں اپنے جیسا من اہل البیت کیوں کہا؟ کہ تمہارے اندر صلاحیت ہے۔ یہ کیسے صلاحیت؟ جتنوں کے قرب میں رہیں گے، قرب کیسے حاصل ہونا ہے؟ رابطہ دلائی کے ذریعے سے، اس پر انشاءاللہ کل بحث کریں گے۔ لیکن اگر لوہے کے اوپر زنگ لگا ہو تو اب یہ بھی انجینئر جانتے ہیں مجھ سے کہ اگر زنگ زیادہ لگا ہوا ہو تو کیا ہوتا ہے؟ میگنیٹ جتنا مرضی طاقتور ہو جائے، لوہا اپنے اندر اس صلاحیت کو ختم کر دیتا ہے کہ اس کے اندر وہ کشش پیدا ہو سکے اور وہ میگنیٹ کے نزدیک جا سکے۔ لہذا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اپنے اصحاب سے کہہ رہے ہیں، غور سے سنو، غور سے سنو، ان القلوب تصدق، غور سے سنو کہ دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے، کما یصدق الحدید، جیسا لوہے کو زنگ لگتا ہے۔
اب صاحب عرفان صحابی تھے، انہوں نے فوراً پلٹ کر کہا قیل یا رسول اللہ ما جلاؤہا، اس کی جلا کیا ہے؟ حضرت نے فرمایا ذکر الموت و تلاوت القرآن، موت کو یاد رکھنا اور قرآن کی تلاوت کرنا۔ اب یہاں مراتب ہے بہت سارے عرض کروں گا، لیکن ایک شارٹ کٹ شاید ہمیں اور بھی ملا ہوا ہے۔ یقیناً موت کا ذکر، تلاوت القرآن اور بہت سارے مراتب ہے، لیکن کہتا تجربے کی بات ہے، ہم نے اشک حسین کو کتنا تیز پایا ہے دل کا بتا دے۔ اشک غم حسین وہ فارمولا ہے جو بڑے بڑے زخم، بڑے بڑے زنگ قلب سے ہوتا ہے۔ لیکن آج کی شب عزیزان، آج کی شب اس قطب عالم امکان کی اس میگنیٹک فورس کے کمال پر پہنچنے کی شب ہے۔ اتنا یہ میگنیٹ آج کی شب ابھی ہو جاتا ہے کہ سارے کے سارے فرشتے آسمان سے نیچے کی طرف اترنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم۔ اب سوچیں کہ اگر اتنا شدید میگنیٹ، اس کی اتنی شدید اس وقت کشش ہے کہ آسمان سے فرشتے آ رہے ہیں، تو قلب مومن کو بھی اپنے زمانے کے ایمان کی طرف کھینچنا۔ اگر آج کی شب میرا دل امام کی طرف کھینچا نہیں جا رہا تو پھر پرابلم کہاں ہوگی؟ یقیناً میرے قلب کے اوپر کچھ زنگ ایسا ہوگا کہ قطب عالم امکان فرشتوں کو کھینچ رہا ہے، میرے اس زنگ زدہ قلب کے اندر وہ کشش پیدا۔ کیسے صاف کریں گے؟ بہترین چیز توبہ و استغفار ہے۔ تعداد کی شب میں کوشش کیجیے گا غسل کرتے ہوئے جیسے توجہ کریں، پروردگار سے دعا کریں، پروردگار اس غسل کے ساتھ ساتھ مجھے گناہوں سے بھی اللہم سلنی من الذنوب، پروردگار مجھے میرے گناہوں سے، طہرنی من العیوب، پروردگار مجھے پاک کر دے میرے تمام عیوب سے۔ لیکن میرے استاد کہا کرتے تھے استغفار، توبہ مشکل کام ہے، نہیں مشکل۔ اور جن کے والدین زندہ ہیں ان کے لیے خاص طور پر رکھ کرو، وہ اپنی توبہ کا سلسلہ شروع کرے والدین سے۔ کوئی اگر ذرہ برابر بھی دل دکھایا ہے والدین کا، رحمت کے دروازے پر انشاءاللہ کبھی فرصت رہے گی تو تفصیل سے والدین کا ذرا سا بھی دل دکھایا ہوا ہے تو خود ہی کنسیڈر کر لیں کہ آپ نے رحمت کے دروازے بند کیے۔ نوجوانوں کے اندر آج کل ہمارا سوشل میڈیا ان کے دماغ کو خراب کر رہا ہے، تھوڑا سا ان کو سمجھا۔ ماں باپ آپ کنسیڈر کر لیں کہ کتنے برے ماں باپ ہو سکتے۔ بعض بچوں سے بولے ہمارے ماں بڑے ظالم ہیں۔ ایک بچہ میرے پاس آتا تھا پڑھنے کے لیے، میں نے پوچھا مولانا صاحب مجھے ابا نہیں ہے، ہٹلر ہے، آپ کو کیا پتا؟ میں نے کہا میں تمہیں صرف قرآن سے ایک بات سمجھا سکتا ہوں۔ کیا بات؟ میں نے کہا دیکھو بدترین ماں باپ قرآن کی نظر میں، خدا کی نظر میں کون ہو سکتا ہے؟ نگاہ بتائیے۔ میں نے کہا بدترین ماں باپ ہو سکتے ہیں جو کوشش کریں کہ ان کے بچے مشرک بن جائیں۔ اس سے مجھے ماں باپ ہو سکتا ہے؟ مار پیٹ تو انسان فرض کر برداشت کر ہی لیتا ہے، لیکن اگر آپ کے ماں باپ آپ کو زبردستی کیا بنا رہے ہو؟ کافر مشرک بنا رہے ہو، ان سے بولے ماں باپ سوچ سکتے ہیں؟ نہیں سوچ سکتے۔ خدا نے کیا کہا؟ ان جاہداک ان تشرک بما لیس لک بہ علم، اگر تمہارے ماں باپ پوری کوشش جہاد کر رہے ہو اس بات کا، یعنی جد و جہد کر رہے ہو کہ تمہیں مشرک بنا دے، فلا تطعہما، ان کی اطاعت مت کرو۔ کس امر میں؟ جس میں مشرک بنا ہے۔ اس شرک والی بات، مثلا کہہ رہے نماز مت پڑھو تو یہ بات مت مانو، پڑھ لو، لیکن اس کے بعد باقی تمام باتیں کہ جن کا شرک سے تعلق نہیں ہے ان کے اندر اطاعت بھی کرنی ہے۔ وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، اس کے باوجود ان کے ساتھ دنیا میں نیکی کا سلوک کرو۔ کون سے ماں باپ ہیں؟ مشرک بنا۔ اب جن ماں باپ کی وجہ سے تم مسلمان ہو، جن ماں باپ کی وجہ سے تم مومن ہو، جن ماں باپ کی وجہ سے تمہیں امام حسین کا نام پتا ہے، جن ماں باپ کی وجہ سے تمہارے اندر عزاداری پائی جاتی ہے، ان کا کتنا حق ہونا چاہیے۔ لہذا اس کو ذہن میں بیٹھائیں، اچھی طرح سے نوٹ کر لیں کہ دین مبین اسلام میں والدین کی بے احترامی اور ان سے بدتمیزی کا کوئی کانسیپٹ نہیں پایا جاتا، نہیں۔ ان اینی کنڈیشن، حتی خدا کیا کہہ رہا ہے، مشرک بھی ہو تو بھی اپنے ماں باپ سے
اب اگر میں نے اپنے ماں باپ سے کہیں پر کوئی اونچی آواز میں بات کی، اگر میں نے اپنے ماں باپ کا کہیں کوئی دل دکھایا اور اس کے بعد میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ خدا اپنے رحمت کے دروازے مجھ پر کھول دے گا، تو اس کو کہتے ہیں فولس پیراڈائز. نہیں کھل سکتا. بالکل گارنٹی سے، ذمہ داری سے یہاں بیٹھ کر آپ سے نہیں کھل سکتا. کیا کریں؟ اپنے والدین سے جا کے معافی مانگیں. اور مشکل کہاں ہے؟ وہ مشکل اتنا رحیم بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کو. ایک دفعہ جا کر آپ سر جھکا کر کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ مجھے معاف کر دو، معاف کر دو. بابا غلطی ہو گئی، مجھ سے معافی مانگ جائے. نہیں مانگے پاؤں پکڑ لو. ابھی تمہاری آنکھ سے آنسو جانے نہیں، معاف کر دیں گے، لیکن دل سے معافی منگوانی ہے. معافی ایسے مانگنی ہے کہ دل سے معاف کریں، دل کی گہرائی سے. پکڑ کر بیٹھ جاؤ، پاؤں کتنے دیر تک بیٹھے، لیکن تمہیں روتا ہوا نہیں دیکھ سکتے. تمہاری آنکھ سے اشک نکلے گا، بالآخر خود بھی دو چار اشک بہانے کے بعد معاف کرتے. اب آپ یہ سوچیں کہ اگر ماں باپ اس نے اتنے رحیم بنائے ہیں تو پھر کتنا رحیم ہوگا. کتنا رحیم. لہٰذا وہ رحیم اپنے بندے سے کس بات کا منتظر ہوتا ہے؟ صرف اس بات کا منتظر ہوتا ہے کہ میرا بندہ کب آ کر مجھ سے صرف اتنا کہے گا کہ پروردگار غلطی ہو گئی، معاف کرتا ہے. کچھ بھی نہیں چاہتا. کل کیا چاہتا ہے؟ آ کر اس کی بارگاہ میں کہنا پروردگار معاف کر، تو غلطی ہو گئی. کوئی اپنے گناہ کے توجیہ دینے کی ضرورت نہیں، کوئی اپنے گناہ کے لیے ایکسکیوز کرنے کی ضرورت نہیں ہے. پروردگار ہو گئی، غلطی ہے. لہٰذا میرے استاد کہتے تھے اپنے خلوت تنہائی تلاش کرو اور ایسا گوشہ تلاش کرو جو سب سے زیادہ خاک آلود ہو. پہلے اپنے رخساروں کو خاک سے بھرو، خاک آلود کرو. پھر اپنی پیشانی کو خاک پر رکھ کر ایک مرتبہ دل کی گہرائی سے خدا سے اتنا سا کہو پروردگار غلطی ہو گئی، معافی مانگتا. وہ معاف کرے گا تو اثر آنکھ سے اشک کی صورت میں خود بخود جاتی ہو جائے. حضرت امیر ہمیں سمجھا رہے ہیں کیا کہنا خدا کے سامنے سر رکھ کے پروردگار ملی نہیں ہو تیرے علاوہ ہمارا ہے کون؟ کیا کہنا پروردگار سے؟ پروردگار تیری بارگاہ میں آ گیا ہوں معافی مانگنے، مختلفاً نادماً منکسراً. پروردگار ٹوٹ چکا ہوں اپنے گناہوں کی وجہ سے. نادم ہوں پروردگار، ندامت کے ساتھ آیا. معترف اپنے تمام گناہوں کا اعتراف ہو گئی غلطی پروردگار. سریع اور رضا ہے پروردگار. ابھی بندے کی آنکھ سے ندامت کا آنسو جاری نہیں ہوا ہوتا، پروردگار معاف کرتے. اتنا رحیم ماں پروردگار آج کی رات اس چیز کے انتظار میں ہے کہ میرے بچے آ کر ایک مرتبہ مجھ سے معافی مانگیں. آج کی شب کی ابتدا کہاں سے کرنی ہے؟ ہمیں توبہ سے، استغفار سے. خدا جتنے ہمیں توفیق دے. دوسری چیز جو ہمارے قلب کو خدا کے نزدیک لے جا سکتی ہے، اہل بیت اطہار کے مصائب کو یاد کر کے ان کے اوپر گریہ ہے. بس آج کی شب جب قرآن اپنے سر پر رکھ کر وہاں یہ کہہ رہے ہو تو ایک مرتبہ اس سر شکافتہ کو یاد کر لینا کہ جب سر پر ضربت لگی ہے اور سر شکافتہ ہوا ہے تو تلوار کے اثر سے زیادہ زہر کا اثر تھا جس نے حضرت کو 3 دن کروایا. امام حسن مصطفیٰ جب طبیب کو لے کر آئے اور اس نے حال دیکھا کہ بتاؤ ہم مسلسل ڈال لیا، کہا مولا تلوار کے زخم کا تو شاید میں کو انتظام کر دیتا، لیکن زہر نے اتنی تیزی سے اثر کیا ہے کہ اب اختیار سے چیزیں باہر ہو. جاتے جاتے صرف حضرت کو یہ ایڈوائز کر کے چلا گیا، یہ مشورہ دے کر مولا آپ کو جتنا دودھ زیادہ پلا سکتے ہیں اتنا حضرت کے لیے آسان، مرحلہ آسان رہے گا، دودھ زیادہ پلانا. اور وہاں جب کوفہ کے بچوں کو 2 راتیں گناہ آیا، جس نے پیار کرنا تھا، جو آتا تھا ان کے ساتھ کھیلتا تھا، باپ سے زیادہ ان کے لیے رؤوف تھا، كنت ابا رحیما بالمؤمنین. باپ سے زیادہ ایک رحیم باپ کا، اپنا باپ جانے کے بعد جو باپ سے زیادہ پیار کرنے والا تھا. جب یتیموں نے کچھ دن دیکھا کہ وہ نہیں آیا، 1 دن دیکھا، 2 دن دیکھا، تو پھر پریشانوں کرنے کے لیے پوچھنے لگے. اور جب علامات دے کر معلومات پوچھا گیا تو اتنا پتہ لگا کہ کوفے کا امیر، مسلمانوں کا خلیفہ حضرت علی علیہ السلام تھے. تو بچوں نے گھر کا راستہ پوچھا، گھر تک پہنچے تو پتہ لگا کہ حضرت پر
تلوار سے حملہ ہوا ہے، زہر نے اثر کر دیا ہے اور حضرت کو دودھ پلانے کی بات کی گئی ہے۔ بس جیسے ہی بچوں نے سنا، راوی کہتے ہیں دوڑتے ہوئے بچے اپنے گھروں میں گئے، اپنے چھوٹے چھوٹے کوزوں میں دودھ لے کر حضرت کے دروازے پر آ گئے۔ امام حسن مصطفیٰ سے کہہ رہے ہم نے سنا ہے کہ حضرت ابھی کو دودھ سے فائدہ ہو سکتا ہے، یا علی یا امام حسن مصطفیٰ ہم مولا علی کے لیے دودھ لے کر آئے ہیں، بس تھوڑی سی دیر کے لیے رک کر حضرت کی بارگاہ میں عرض کروں گا، یا علی آج آپ کو کوفے میں دودھ کی ضرورت تھی تو کوفہ کے بچے آپ کے لیے دودھ لے کر آ گئے، لیکن ایک علی حسین کی آغوش میں تھا جس کا نام علی بن الاصغر تھا، ارے 3 دن کا بھوکا اور پیاسا تھا کیونکہ اس کی ماں کا دودھ خشک ہو چکا تھا، ارے پیاس کی شدت سے اس مقام پہنچ گیا تھا کہ جب حضرت نے اپنے ننھے علی اصغر کو پیش کیا کے سامنے پیش کیا، ایک مرتبہ تڑپ کر کہا ذرا غور سے دیکھو، ارے یہ پیاس کی شدت سے بس مرنے کے نزدیک ہے، ارے تمہارا پانی دینا بھی شاید اس کو بچا نہ پائے، لیکن اس کی حالت دیکھو، یہ اس جگہ پہنچ گیا ہے کہ اب اپنی نقاہت کی وجہ سے اپنا منہ بند بھی نہیں کر پا رہا، بچہ گھونٹ پانی دے دو، لیکن انہوں نے کہا شاید حسین بچے کے بہانے پانی مانگ لیا، بس عزاداروں میرے مولا نے ایک مرتبہ تمام حجت کے لیے اپنے علی اصغر کو جلتی ہوئی ریت پر لٹایا، کچھ قدم پیچھے ہٹ گئے، لیکن باپ کا دل تھا، ارے جلتی ہوئی ریت پر علی اصغر کو برداشت نہ کر سکے، جب کسی نے پانی نہ دیا، ایک مرتبہ طلب کر آگے بڑھے، جلتی ہوئی ریت سے علی اصغر کو اٹھایا، ارے جب جلتی ہوئی ریت پر بچہ اتنی دیر تھا، ایک مرتبہ حضرت نے سوچا ارے اپنے بیٹے کو پیار کر دو، ابھی حضرت اپنا چہرہ اقداس علی اصغر کے نزدیک لانا چاہتے تھے، ایک مرتبہ حسین کی گود میں قیامت گزر گئی، زمانے کا امام سلام کر کے کہتا ہے میرا سلام ہے اس دودھ پیتے بچے پر جو باپ کی آغوش میں ایک کان سے دوسرے کان تک زبان کر دیا گیا۔ زمانے کے امام آپ کا دل بھی رنجور ہے، آپ کا دل بھی مغلوب ہے، ارے آپ کی شب اللہ سے دعا کرتے ہیں پروردگار حضرت کے ظہور میں تعظیم فرما، 1200 سال سے اس کے پہلو میں کسی ٹوٹے ہوئے پہلو کا درد ہے، 1200 سال سے اس کے گلے میں اس رسی کا درد ہے جو علی کے گلے میں ڈال کر کھینچا گیا، اس کی آنکھوں میں آنسو، شام غریبہ کے جلتے ہوئے خیموں کا دھواں ہے جسے ہر روز کربلا دکھائی جاتی ہے، جسے ہر روز کوفہ اور شام کے مناظر ألا ولعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون لا إله بحق زهرا وأبيها وروحها وبديها ہمارے عبادات کو قبول منظور فرما، ہمارے الہ ان شب عظمت حسنات کی شہادت، اگر کوئی ایک عبادت ہماری تیری بارگاہ میں قابل قبول ہمارے الہ، کوئی ایک دعا کو مستجاب کر، پروردگار اس سال حضرت کے ظہور کو حتمی فرما، پروردگار حضرت کے ظہور کو تعظیم فرما، آئے الہ حضرت کو ہر طرح کے دشمن و عذاب سے حفظ امان ہے، آئے الہ بحق زہرا و ابیہ و بعلہ و بدیہا تمام علماء معاجزان کا حفاظت فرما، آئے الہ تمام مؤمنین کو اپنے حفظ امان میں رکھ، ان کی پریشانیوں کو دور فرما، مشکلات کو آسان فرما، بیماروں کو صحت عاجل عنایت فرما، آئے الہ عزاداری حضرت ائمہ اطہار کا حفاظت فرما، دشمنان دین، دشمنان اسلام، دشمنان پاکستان، دشمنان عزاداری اس کو نابود فرما، آئے الہ ہم سب کو امام زمان علیہ السلام کے عوام انصار میں شمار ہونے کی توفیق عنایت فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ شب جمعہ بھی ہے اور شب قدر، یہ دو اہم شبوں کو پروردگار نے ہمارے لیے توفیق عنایت کی کہ ہم پر کر رہے ہیں۔ آج کی شب خصوصاً اپنے مرحومین کو فراموش مت کیجیے گا، تمام اعمال کی نیت میں
تمام جتنے بھی آپ جانتے نظارے ہیں اپنے صلات میں تمام مرحومین کو شامل رکھیے گا. ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کرتے ہیں تمام مرحومین اور شہداء جنت کے جافریہ کوئی ساتھ ہمارے بسم اللہ الرحمن الرحیم.